بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے جیسے دنیا بنائی اس کے ساتھ ہی اس کے انجام ہونے کی بھی کچھ نشانیاں بتا دیں تاکہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں اور قیامت سے پہلے توبہ کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ہونے والی جو نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے کافی پوری ہو چکی ہیں اور کچھ ابھی پیشن گوئیاں پوری نہیں ہوئیں۔ ان پیشن گوئیوں میں ایک بڑی پیشن گوئی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا ہے۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور قیامت سے پہلے ہوگا۔ ہمارے پیارے نبی آخری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا، دنیا میں کفر پھیل جائے گا، زمین ظلم اور سرکشی سے بھر جائے گی، اسلام صرف مکہ اور مدینہ کی طرف سمٹ جائے گا۔ اس وقت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ان کی حکومت تمام روئے زمین پر ہوگی، لہٰذا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ عرب کا بادشاہ ایک شخص بنے گا جو مجھ سے یا میرے گھر والوں میں سے ہے، اس کا نام میرے نام کے مواقف ہوگا یعنی محمد ہوگا، اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے مواقف یعنی عبداللہ ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ عرب قیامت میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے حکومت چھن چکی ہوگی، حالات بد سے بدتر ہو جائیں گے اور ہر طرف کفر اور شرک عام ہو جائے گا۔ اس دور میں حکومت پر بیٹھے رہنما طاغوت کی اطاعت کرنے والے ہوں گے جو ظلم اور زیادتی کریں گے اور عوام ان سے پریشان ہو چکی ہوگی۔ لیکن اس تاریک دور میں ایک نور پھوٹے گی، بالکل اسی طرح جیسے عرب زمانہ جہالیت میں کفر و شرک کیا کرتے تھے اور پوری دنیا میں کفر و شرک کا بول بالا تھا۔ اس وقت اللہ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا۔ بالکل اسی طرح کرب قیامت کے ان بدترین حالات میں اللہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو معبوس فرمائیں گے۔ لہٰذا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس روپے اور غلہ آنے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ آپ سے پوچھا گیا یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا اجمیوں کی جانب سے۔ پھر کچھ وقت خاموش رہنے کے بعد کہا کہ وہ وقت قریب ہے کہ جب اہل شام پر بھی یہ پابندی لگا دی جائے گی۔ پوچھا گیا یہ رکاوٹ کس کی جانب سے ہوگی؟ فرمایا اہل روم کی جانب سے۔ پھر فرمایا میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال اور غلہ بھر بھر کے دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح کی ابتدا مدینے سے ہوئی تھی، یہاں تک کہ ایمان صرف مدینے میں رہ جائے گا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور سے قبل مسلمانوں کی مالی حالت بھی بہت زیادہ خراب ہو چکی ہوگی اور لوگوں کی طرف سے اہل اسلام کو شدید نقصان پہنچایا جائے گا، حتیٰ کہ لوگ کھانا کھانے کے لیے بھی محتاج ہو چکے ہوں گے۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور کس طرح ہوگا؟ اس کے متعلق حاکم کے اندر ایک روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی القعدہ کے مہینے میں قبائل کے درمیان ایک کشمکش اور معاہدہ چشمی ہوگی، لہٰذا حاجیوں کو لوٹایا جائے گا اور مدینے میں جنگ ہوگی، بہت زیادہ قتل و عام اور خون خرابہ ہوگا، یہاں تک کہ عقبہ جمرہ پر بھی خون بہہ رہا ہوگا۔ نوبت یہاں تک آئے گی کہ حرم والا یعنی امام مہدی علیہ السلام بھی وہاں سے چلے جائیں گے، بھاگ کر وہ رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی اور امام مہدی اس کو پسند نہیں کریں گے۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد اہل بدر کے برابر ہوگی۔ ان بیعت کرنے والوں میں زمین و آسمان والے خوش ہو جائیں گے۔ جب لوگ بھاگے بھاگے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے اس وقت امام مہدی کعبہ سے لپٹے رو رہے ہوں گے، چنانچہ لوگ امام مہدی سے کہیں گے کہ آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ امام مہدی کہیں گے افسوس تم کتنے ہی معاہدوں کو توڑ چکے ہو اور کس قدر خون خرابہ کر چکے ہو۔ اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیعت کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا اے لوگو جب تم انہیں پا لو تو تم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا،
کیونکہ وہ دنیا میں بھی مہدی ہیں اور آسمان پر بھی مہدی ہیں۔ لہٰذا امام زمانہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگ ان نشانیوں سے پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے۔ آپ امت کے رہنما ثابت ہوں گے۔ دراصل امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور سے کچھ قبل ہی کچھ نشانیاں پوری ہو چکی ہوں گی، جن میں دجال کا خروج، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، مشرق سے ایک عظیم آگ کا نکلنا ہے، جن کی پیشن گوئیاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کی ہیں۔ لہٰذا ان نشانیوں کے پورے ہو جانے کے بعد مسلمان خود اس انتظار میں ہوں گے کہ اس امت کو نجات دلانے والا وہ رہنما خود قریب ہی آنے والا ہے۔ حدیث شریف میں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ شکل و طبیب تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا حضرت ابو خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، روشن اور کشادہ پیشانی ہوگی، اونچی ناک والے ہوں گے، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی، وہ 7 برس تک زمین پر سرے استدار رہیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی رنگت، چہرے مبارک کی رنگت عربی اور جسمانی ساعت اسرائیلی ہوگی۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی آسمان سے نازل ہو چکے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، انہیں آپ کی زندگی ہی میں آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک پیغمبر ہونے کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ لہٰذا روایتوں میں آتا ہے صبح کی نماز کے وقت دمشق کے مسجد کے مینار پر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے۔ وہ اس وقت دیکھیں گے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نماز شروع کرنے والے ہیں۔ امام مہدی بھی محسوس کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہو چکا ہے، لہٰذا امام مہدی پیچھے ہٹیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آگے آ کر امامت کروائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں آگے کر دیں گے، خود امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد امام مہدی حضرت عیسیٰ کے ساتھ ایک لشکر کے ساتھ روانہ ہوں گے اور دجال سے جنگ کریں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد بیت المقدس کی فتح ہوگی۔ اہل تشیع عقیدہ کے مطابق امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہو چکے ہیں اور آپ امام حسن بن علی عسکری کے بیٹے ہیں، جو امام علی اور حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہے۔ نیز امام مہدی اب غیبت میں ہیں اور زندہ ہیں، یعنی ان کی عمر حضرت خضر اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح بہت لمبی ہے اور وہ قیامت کے نزدیک ظاہر ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرق کی طرف سے ایک قوم سیاہ جھنڈوں کے ساتھ آئے گی اور وہ لوگ مال کا مطالبہ کریں گے۔ لوگ ان کو مال نہیں دیں گے تو وہ لڑیں گے اور ان پر غالب آ جائیں گے۔ اب وہ لوگ ان کے مطالبے کو پورا کرنا چاہیں گے تو وہ اس کو قبول نہیں کریں گے، یہاں تک کہ وہ اس مال کو میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کے حوالے کر دیں گے، جو زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے لوگوں نے پہلے اسے ظلم و ستم سے بھرا ہوگا۔ سو تم میں سے جو کوئی اس کو پائے تو اس کے پاس آ جائے، اگرچہ برف پر چل کر آنا پڑے۔ یہ روایات صحیح مسلم اور ابو داؤد سے